بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کلپ میں ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا مفہوم بیان کیا تھا، جس میں تذکرہ تھا اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو زمین کے اندر اللہ نے پھیلائی ہیں تمہارے لیے، ان کے ڈیفرنٹ کلرز ہیں، جس کی تھوڑی بہت ہم نے تفصیل اس کا مفہوم ہم نے بیان کیا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو اور جس سے تم زینت کی چیزیں حاصل کرتے ہو جنہیں پہنتے ہو، یعنی موتی وغیرہ جو زیورات میں استعمال ہوتے ہیں، اور کشتیاں جو اس میں پانی کو چیرتی ہوئی اپنا راستہ نکالتی ہیں، تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تم تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کر سکو۔ اور پہاڑوں کا اگلی آیت میں کہ اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ یہ زمین ہلے نہ، اور نہریں اور راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ تو آج ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 16 اور اس سے اگلی آیتیں چند آیتوں کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور دوسری علامات اور ستاروں کے ذریعے سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں، اس سے پہلی والی آیت میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے زمین کے اندر، پاتھس ہیں، اس کے اندر ٹریکٹس ہیں زمین میں، اور اسی طرح نہریں ہیں، پانی کے راستے ہیں، تو ان سے منزل مقصود تک لوگ پہنچتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اور بھی علامات رکھی ہیں۔ جس طرح ہم ٹریول کرتے ہیں، کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، تو راستے میں دوسری علامات بھی ہوتی ہیں، کہیں پہ ٹیلے ہیں، کہیں پہ کوئی گھاٹی ہے، یا کہیں پہ اور اس طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں، تو اس سے ہم گائیڈ بھی ہوتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے کہ اب ہم نے کس طرف مڑنا ہے، کس طرف جانا ہے، اور اس سے ہمیں ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ اب اتنا فاصلہ رہ گیا اور اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اگر یہ ٹیلے اور یہ گھاٹیاں اور یہ نشانات مٹا دیے جائے اور آپ صرف ایک میدان کے اندر ٹریول کر رہے ہوں، تو کتنی کوفت ہوگی اور کتنی پریشانی ہوگی انسان کو۔ لیکن ان چیزوں سے ہم گائیڈ ہوتے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں بھی چلتے ہیں، اور ہمیں ایک تسلی بھی مل رہی ہوتی ہے کہ اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے، بس اب اتنا اندازہ رہ گیا، اتنا فاصلہ رہ گیا۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا، اور کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بس تم کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آیت نمبر 17۔ مشرکین عرب جو تھے وہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے۔ اس پر قرآن پاک کے اندر کئی ایک آیات ہیں، جس طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ نے۔ ہر چیز کا مالک وہ اللہ کو جانتے تھے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ اس طرح کی کئی ایک آیات ہیں قرآن پاک کے اندر کہ وہ اللہ کو مانتے تھے کہ موجود ہیں، اور اللہ کو خالق مانتے تھے، اس کو ہر چیز کا مالک مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو قرآن پاک کے اندر اس قسم کی جو آیات آئی ہیں، جس طرح اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جس نے تخلیق نہیں کی، جس نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
یعنی تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، تو کیا انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے کہ ان کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے؟ اور ان آیات کو ہم نے اس چیپٹر میں اپنی جو کتاب ہے An Ultimate Solution to the Dark Illusions، اس کا جو چیپٹر ہے قرآن اینڈ کریشن، اس کے اندر ہم نے یہ آیات نقل کی ہیں کہ ان میں کریٹر کا تذکرہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، زمین و آسمان ہے، اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، انسان ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کی گنتی کرنا چاہو، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ باقی آیات انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزن پہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔